علامہ جواد احمد نقوی ہمارے بہت سارے دوستوں کے بقول یہ اہل تشیع کے معتدل عالم دین ہے، اور ایسی میٹھی چھری، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا آپ کو، کچھ سال پہلے میں نے ان کے ساتھ کچھ اور بات چیت کی تھی، اس میں کہا تھا کہ بہت میٹھی چھری پھیرتے ہیں، لیکن اس دفعہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے چہرے لازمی بے نقاب کرتا ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، اور صحابہ کے معاملے میں جو صحابہ کے بارے میں ڈنڈی مارتا ہے نا، اللہ اس منافق کا چہرہ تو قوم کے اوپر عیاں کر ہی دیتا ہے۔ آپ ذرا یہ اس کی ویڈیو سنیے گا۔ یہ احد کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایران اسرائیل جنگ کو غزوہ احد سے تشبیہ دے دی، اور اس سے اگلی بات یہ کہ غزوہ احد کے موقع پہ جو پیشوا تھے ان کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوئے، بھاگ گئے، لیکن آج رہبر کے مرنے کے بعد امت اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ باریک واردات آپ دیکھ رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ لوگ تھے، اور جو رہبر کے ساتھ ہے، ایران کا یا خامنئی کے ساتھ ہے، وہ امت ہے۔ یہ اعتدال والے جو ہمارے دوست ان کے اعتدال کا منظر ہمارے سامنے بیچ رہے ہوتے ہیں، نہیں جی، جو ان کے اداروں کے وزٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء، وہ جی بہت معتدل عالم دین، اور ہمارے کچھ علماء جو ان کے دست بوسی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ معتدل عالم دین ہے، یہ ان کے لیے تمغہ ہے کہ لے لیں۔ صحابہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ لوگ ہیں، جو ایران کی عوام رہبر کے ساتھ ہے وہ امت ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، صحابہ کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ وہ لوگ بھاگ گئے تھے ان کی موت کی خبر سن کے، اس حوالے سے بھی ذرا اپنی معلومات درست کر لیں۔ اس حوالے سے میں کوئی تاریخ سے بات نہیں کروں گا، میں احادیث سے مستند واقعات آپ کے سامنے چند رکھتا ہوں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا احد کے موقع پہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی اطلاع پھیلی تھی احد کے موقع پر، وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مشابہت تھی تھوڑی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تو ان کا ہاتھ کٹا، انہوں نے جھنڈا الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا، ان کا یہ ہاتھ بھی کٹا تو انہوں نے جھنڈا دونوں بازوؤں کو یوں کر کے پکڑ لیا، اور پھر ان پہ وار ہوا، دو ٹکڑے ہوئے تو جھنڈا نیچے گرا۔ اطلاع یہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ اور جب صحابہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے ہیں، اور جواد نقوی جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اس حوالے سے صحابہ کا رد عمل کیا تھا؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک جب یہ اطلاع پہنچی تو فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تلوار لی، کفار کے جمگھٹے کے اندر گزے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب بعد میں ان کا لاشا ملا تو 80 سے زائد زخم تھے ان کے جسم پر، یعنی آخری دم تک ایمان کی حرارت کے ساتھ لڑتے رہے، کفار کو قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ ایک صحابی کا عمل تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، جب رسول اللہ زخمی ہو کر گرے تو وہ ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، اور تمام تیروں تلواروں نیزوں کو اپنے جسم پہ روکتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی تعریف فرمائی، اور بعد میں جب دیکھا گیا ان کے جسم پر 70 سے زائد زخم تھے جنہوں نے رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کھائے تھے۔ اور قربان جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص پہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ اے سعد تجھ پہ قربان، کہ وہ رسول اللہ کی ڈھال بن کر تیر چلاتے رہے۔ رسول اللہ ان کو بار بار فرماتے رہے، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، تیر چلاؤ اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ یہ ہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں آپ کا اعتدالی جواد نقوی کہتا ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پشت دشمن کی طرف کی اور سینہ رسول اللہ کے سامنے کر کے یوں جھک گئے رسول اللہ کے سامنے، اور ان کی کمر پہ اور پیچھے سارے دشمن وار کرتا رہا، اور وہ رسول اللہ کے دفاع میں ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے، مسلسل تیر چلاتے رہے کہ کفار رسول اللہ کے قریب نہ آ سکے، اور اسی دوران خود بھی بہت سخت زخمی ہوئے۔ اور صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابیات کا جذبہ دیکھیے احد کے میدان میں، جن کو جواد نقوی کہتا ہے کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ کے پاس آئی، جب وہ گھیرے میں آگے، ایک ہاتھ سے تلوار اٹھائی اور ایک سے ڈھال اٹھائی، اور مسلسل لڑتی رہی، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا کردار۔ اور 12 زخم اس خاتون صحابیہ نے رسول اللہ کے لیے کھائے تھے، اور جب زخمی ہو کر گر پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو اٹھایا۔ حضرت عمر، آئے ہائے، میں قربان جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جن کے بارے میں یہ بدبخت سب سے زیادہ بکواس کرتے ہیں۔ حضرت عمر ہی وہ شخصیت تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول اللہ کو اٹھایا اور احد پہاڑ کی طرف لے کر چلے تاکہ رسول اللہ کو محفوظ مقام کی طرف لے کے جائیں۔ ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ کفار نے پھر دھاوا بولا، وہاں سے پھر رسول اللہ کو لے کے چلے، اور میں الحمدللہ وہ ساری جگہ دیکھ چکا ہوں، وہاں پہ محفوظ رسول اللہ کا خون مبارک صاف کیا، سارا کچھ کیا، اور جب لڑائی ختم ہوئی ابو سفیان نے میدان جنگ سے آواز لگائی، افیک محمد، کیا تم میں محمد موجود ہے؟ انہوں نے دیکھا رسول اللہ کی طرف کے جواب دیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فرمایا خاموش۔ پھر فرمایا کہ تم میں ابو بکر موجود ہے، تم میں عمر موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب نہیں دینا، حتیٰ کہ ابو سفیان نے کہا کہ یہ سب لوگ مارے
मारे गए हैं, अगर जिंदा होते तो जवाब जरूर देते। और इस मौका पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सब्र का जो पैमाना था वो लबरेज हो गया और उन्होंने जवाब दिया, ऐ दुश्मन खुदा तुम झूठ बोलते हो, ये सब लोग जिनका तुमने नाम लिया अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। फिर इसके बाद अबू सुफियान ने नारा लगाया कि हुबुल जो उनका बुत था उसका बोल बाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका जवाब दो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि क्या जवाब दे? फरमाया कि जवाब दो अल्लाहु अला व अजल, कि हुबुल नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आला है और अजल है। फिर अबू सुफियान ने नारा लगाया लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए उज़्ज़ा है तुम्हारे लिए तो कोई खुदा नहीं है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा मालिक है, मौला है, और तुम्हारे लिए कोई मौला और मालिक नहीं है। और यूं ये मुकालमे इख्तिताम को पहुंचा। ये है हजरत सहाबा का किरदार। लेकिन वो लाहौर का मुअतदिल आलिम दीन हमारे बहुत सारे लोगों के नजदीक वो मिंबर पर बैठ कर कहता है कि ये जंग ओहद के बराबर है और ओहद से भी बेहतर है, बल्कि उसकी बातों से अगर अंदाजा लगाएं कि ओहद में तो बकौल उनके लोग छोड़ के चले गए थे और यहाँ पे उम्मत उसके साथ खड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बदबख्तों पर लानत फरमाए जो इशारों के अंदर, किनायों के अंदर और बाज वाकयात का सहारा लेके हजरत साहबा इकराम के बारे में अपने दिल का बुग़्ज़ निकालते हैं और उनको लानत मलामत करके अपने दिल की कजी और अपने दिल की मैल और अपने दिल का जो निफाक है वो लोगों के ऊपर जाहिर करते हैं। और उससे ज्यादा बदबख्त वो लोग हैं जो हमारी सफों के अंदर खड़े हुए हैं और इन लोगों को मुअतदिल आलिम दीन कहते हैं और इन लोगों की ऐसी बातों की तावीलात करते हैं और इनके साथ फिर भी खड़े होते हैं, इनके मदरसों में जाकर विजिट करते हैं, इनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, इनके बयानात के अंदर, इनके मजलिसों के अंदर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गैरतमंद है, वो अपने रसूल के बारे में और उसके सहाबा के बारे में बहुत गैरतमंद है। याद रखो वो इन चीजों का हिसाब किताब जरूर लेगा। जिस तरह इसकी मुनाफकत, इसका दजल, इसका फरेब इस तरह के वाकयात के जरिए, इस तरह की जुबान के जरिए, इसके जरिए सामने आता रहता है, तो जो लोग इसके पुष्ट पनाह हैं या हैं हमारी सफों में, खुद को सुन्नी मुसलमान कहते हैं लेकिन घुसते उन्हीं सफों के अंदर जाके हैं कुछ मफादात के लिए या कुछ और चीजों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने सहाबा के मामले में उनको माफ नहीं करेगा और उनकी मुनाफकत, उनके ईमान की कजी, उनके दिलों की मैल और उनके ऊपर जो मोहरें लग चुकी हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको बेनकाब करेगा। इसलिए उससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला आपको लोगों पर जाहिर कर दे, आपकी मुनाफकत बेनकाब कर दे, आपके चेहरों के नकाब उल्ट दे, लौट आइए और खड़े होइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उन सहाबा के साथ जो इस मुश्किल वक्त में ओहद के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे और रसूलुल्लाह के जख्मी होने का सुन के उन्होंने दुनिया और तमाम चीजों को तर्क करके मजमे के अंदर घुस गए, अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया कि अगर इस दुनिया के अंदर रसूल नहीं है तो फिर हमारे जिंदा रहने का क्या मतलब है। ये है हमारे सहाबा की शान, ये है उनका मकाम और ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमिटमेंट। और ये तमाम वाकयात, तमाम चीजें अहादीस की मुस्तनद कुतुब के अंदर मौजूद है। मैंने जो मुकालमा बताया आपको उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू सुफियान का, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लेके आए थे, बाद में मुसलमान हुए, तो ये मुकालमा बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, दीगर अहादीस की किताबों के अंदर मौजूद है। लेकिन इन बदबख्तों को कहां नजर आएगा? इनके दिलों में तो निफाक है, इनके दिलों में तो कजी है, इनके दिलों में तो नफरत है हज़रत सहाबा इकराम के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए और इसी ईमान के साथ हमें सहाबा की मोहब्बत, रसूलुल्लाह के कलमे का यकीन और अल्लाह तबारक व तआला के जो जात है, सिफात है, उस पर यकीन के साथ हमें मौत अता फरमाए। हमारा हशर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और दीगर रसूलुल्लाह के जो सहाबा थे उनके साथ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।